جی السلام علیکم. آج کے پروگرام کے حوالے سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے انڈیا سے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی مما بھائی اور رخسار باجی کے آنے کی اتنی خوشی ہے اور ان کے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. ان کے ساتھ جو یادگار وابستہ یادیں ہیں وہ امروہہ میں انڈیا جب میں گیا تھا لاسٹ ٹائم تو محرم میں ان کے گھر میں حلیم کھانا اور اس کے علاوہ بہت سارے اچھے لمحات تھے جو میں نے ان کے گھر میں گزارے. اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں ان سے اور مزید باتیں ہوئیں جس سے ان کی اور علمی شخصیت کے بارے میں مزید آگاہی ہوئی. مما ہمارے بہت ہی قریبی کیا کہتے ہیں رشتہ دار بھی ہیں اور ان سے ہمارے سارے کے سارے یادیں ہماری بہت اچھی وابستہ ہیں. ماما کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ اب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ وہ مما یہاں پہ پاکستان تقریباً 161 دفعہ آ چکے ہیں. یہ ان سے ان کی محبت ہے جو یہ یہاں آ کے ان کو محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ماشاءاللہ سے بار بار کھینچے چلے آتے ہیں. میری بھی یہی ہماری بھی بس یہ خواہش ہے کہ جلدی حالات بہتر ہوں تو ہم بھی امروہہ تشریف لے جا سکیں. بہت شکریہ. جی جناب. جی خبر میاں، یہ کراچی جو ہے نا یہ میرے لیے بالکل امروہہ کی طرح عزیز ہے. یہاں کی میری بہت سی ایسی یادیں ہیں جو میں شیئر بھی نہیں کر سکتا، لیکن میرے جوانی کے دن یہاں بہت بیتے. میرا یہ 161واں پھیرا ہے. 161 بار بقول سلطان کے کہ شاید جتنے بھی پاکستانی یہاں سے گئے ہوں گے وہ جوڑا جائے تو میں اکیلا ہوں جو 161 بار یہاں آیا ہوں. اور مجھے یہاں کیا محبتیں ملی ہیں. اور وہ مشاعروں میں ساکنان شہر قائد کا مشاعرہ ہوتا تھا تو 11 سال لگاتار، وہ کیا ہے وہ اسٹیڈیم ہے یہاں پر، 11 سال لگاتار میری ڈیوٹی تھی کہ میں تمام انڈین شعراء کو لے کر آؤں، ان کے ویزے لگواؤں، ان کے ٹکٹ، ان کا ہوٹل. اور ان لوگوں کے ساتھ ہی میں سب سے پہلے کوئی جبیز ہوٹل تھا، ہوٹل جبیز، اس میں ٹھہرا تھا. پھر ایمبیسی اور پھر پتہ نہیں کئی جگہوں پر ٹھہرا انہی لوگوں کے ساتھ. اور سب سے آخر میں کوئی جگہ تھی قصر ناز، جہاں افتخار عارف صاحب بھی وہیں ٹھہرے ہوئے تھے. تو میرا تو بھائی یہاں ایسا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. اور تمام تر لوگوں سے، پولیٹیکل لوگوں سے بھی میری ملاقات رہی ہے انڈیا میں. مطلب جب یہ لوگ آتے تھے جس میں اب وہ کہنا مناسب ہے یا نہیں ہے، مثلا شجاعت حسین صاحب، چودھری شجاعت حسین، ہماری امرین جو ہے بہو، اس کو آپ دیکھیں پوچھیں کہ وہ مجھے لے کر جاتی تھی ان کے یہاں. یہ چودھری پرویز الہی، ان کے والد صاحب کے انتقال میں 2 گھنٹے کے لیے آیا تھا. اچھا. اور مطلب ان کی گاڑی مجھے لینے آئی، پھر لے کر گئی. اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کنڈولنس کے لیے میرے ساتھ ہمارے ایک ایم ڈی ہوتے تھے خاقان عباسی، PIA کے. انہیں نہیں معلوم میں چھوٹا سا ملازم. تو میں اور وہ ساتھ گئے تھے چودھری پرویز الہی کے پاس. اور خیر پھر انہوں نے کہا یہ فروری کے دن تھے اور کہا کہ نہیں آپ کو رکنا ہے. وہ ان کے ہاں کوئی فیسٹیول ہوتا ہے بسنت، پتنگیں اڑتی ہیں یا کیا ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں صاحب مجھے تو ابھی جانا ہے. تو کہنے نہیں آپ اپنی بیگم کو بلائی. اصل میں وہ انڈیا گئے تھے تو میرا 3 دن ان کے ساتھ رہا تھا. تو وہ تھوڑی سی یادیں اور بہت. تو بس بھارت کراچی تو میرے لیے ایسا ہے. یعنی میں بتاؤں آپ کو، شاید یہ سن 78-79 کی بات ہے. میں انڈین ایئرلائنس بھی اس وقت چلتی تھی تو جو وہاں کے کاکپٹ جو کمانڈر ہوتے نا جہاز کے، وہ مجھے کیپٹن، وہ مجھے کاکپٹ میں بٹھاتے تھے. اور یہ کہ جہاں آپ کو یہ پاکستان ختم ہو رہا ہے، یہ انڈیا شروع ہو رہا ہے، بالکل وہی. اچھا ان کو یہ تھا کہ جب لوٹو یا نقوی تو وہ انکل عرفی، اس زمانے میں یہ بہت تھے، انکل عرفی تھا، تنہائیاں تھیں، تو وہ VCR کے کیسٹ ان کا لانا میرا کام تھا اور کاکپٹ میں بٹھانا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا وہ ان کا کام تھا. آج کی تقریب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آج کی تقریب میں اب بس میں کیا بتاؤں، بہت اچھا. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ رخسار جو ہے نا یہ میری بیٹی ہے. بھانجی تو کیا ہے، اس کے ساتھ میرا یہ 1 سال کی تھی جب آئی تھی اور میں بھی. تو وہ گھر میں ہر وقت رہنا 24 گھنٹے اور 13 سال تک. تو اس کی بھانجیاں میری اور بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ میرا رشتہ الگ ہے. اچھا اس کے ساتھ بہرحال ایک عجیب سی زندگی گزری ہے اس کی، تو وہ بھی درد اور وہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہیں. اور کچھ اسپیشل الگ سے لگا. بالکل وہ میری بیٹی ہے، وہ بھی مجھے ماں کی طرح سمجھتی ہے. تو بس دعا ہے کہ وہ خوش رہے اور آپ لوگوں کی محبت. کراچی والوں پاکستان والوں کی محبت کیا کہیں گے؟ پاکستان کی محبت کا تو جواب ہی نہیں ہے، جواب ہی نہیں یار. ایسے دل کھول کے
وہ کرتے ہیں وہاں. اللہ سلامت رکھے آپ سب لوگوں کو. جی آپ بھی سلامت رہیں بس اور اس طرح آتے رہے. اور یہ ماشاءاللہ سے آپ کا 61واں پھیرا ہے. 161واں. کیا یہ باقی یہ سعادت صرف شاید آپ کو ہی ہوگی. ہاں پوری بات اتنی حالات میں میں واحد آدمی ہوں جو 29 دن میں 3 بار آیا. 29 دن میں 3 بار آیا اور واپس چلا. اس وقت اصل میں بدھ پیر منڈے وینسڈے اینڈ فرائیڈے فلائٹ ہوتی تھی تو آئے دوسری سے چلے گئے. اس سے آئے اس سے. تو بڑی یادیں ہیں اور تمام شعراء تمام ساکنان شہر قائد کے وہ سبھی کچھ بات بہت یادیں ہیں. بہت آپ لوگوں کی سلامت رہی. بہت شکریہ میاں خان. بہت ششی راٹھور اگر ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ششی تھرور. ہاں اگر وہ ہوتے یار ہمارے یہاں اتنے مشہور نہ ہوتے اس وقت تو مشہور. ہمارے یہاں ایک ششی تھرور. ہاں بھائی یہ بہت پیاری ہستی ہے. اب ان سے وہ کر جی شکریہ. جی سر ایک طرف 300 نمبر کے بہت پیارے ہیں. ہائے سلطان بھائی آپ کا ہو گیا؟ پہلے انہوں نے بولا. اچھا مائک پکڑ کے چھوڑ کے چلے گئے. میں اور کتنا بولوں یار. نہیں آپ بہت اچھا بولتے ہیں اس لیے میں نے بہت جناب. جی آپ کا سب سے پہلے تو شکریہ. ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو بھی ہمارے مہمان آئے انہوں نے ٹائم نکالا اور یہ تقریب جو ہے اس کا اہتمام کیا گیا. یہ بیسکلی صرف ریفلیکشن ہے محبت کی جو امروہہ برادری میں آپس میں ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. اور جب کبھی بھی ہم ملتے ہیں تو پرانی باتیں اور امروہہ کی باتیں اس سے کبھی ہم باہر نہیں نکلتے. لیکن مقصد یہی ہے کہ ہم اس لنک کو قائم اور دائم رکھیں. اور نہ صرف یہ ہے کہ انڈیا پاکستان بلکہ کینیڈا امریکہ انگلینڈ آسٹریلیا جہاں جہاں بھی ہمارے برادری کے لوگ ہیں اس کے علاوہ بھی جہاں لوگ موجود ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی یہ کبھی یہاں تشریف لائیں کراچی میں تو ہم ان کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے کچھ ان کی سنیں کچھ اپنی سنائیں اور کچھ پرانی باتیں کریں. تو اس سے محبتیں بڑھتی ہیں قربتیں بڑھتی ہیں. بس یہی ہمارا مقصد ہے اور کیا ہو سکتا ہے. اچھا خبر میں یہ بتاؤں شانی اپنے حیدرآباد ان کا چھوٹا بھائی میرے یہاں کا میرے محلے کا داماد بھی ہے اور اس کی بلکہ ان کے ماموں یہ سمجھیے وہ میرے قریب ترین. تو ایک الگ ہی رشتہ ہے. میں ان کے بھائی کے یہاں 3 شہروں میں رہا ہوں کیلیفورنیا میں اس کے گھر میں شانی. ماشاء اللہ بہت محبت کا ہے وہ بھی. اور بعد وہ بچی تو ہماری ہے ہی. اب اس کے بچے تو بڑی یادیں ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا. بہت واہ واہ واہ. نہیں آپ کا شکریہ. آپ شخصیت ہی ایسے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے نا آپ سے محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو اس میں آپ کی کوالٹیز بھی شامل ہیں. تو بالکل بالکل چلے تھینک یو سو مچ. اب میں آپ کا سگریٹ پیوں گی. جی جناب. دنیا میں خداوند عالم اپنے طرح طرح سے معجزے نمودار کرتے ہیں. مولا کے صدقے میں یہ بھی ہمیں نصیب ہوا جس طرح زیارتوں پہ ہم گئے مولا نے اپنے قدموں میں بلایا. اسی طرح ہماری یہ مراد بھی پوری کر دی کہ یہاں ہم آ کے اپنے رشتہ داروں سے اپنے عزیزوں سے اپنے کنبے سے آ کے مل سکیں. اور ہم بڑی دور سے دوسرے راستے سے سرحد پار کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. اور پھر یہ خیر مقدم جو توقع سے کہیں زیادہ ہے استقبالیہ اس طرح کا اور سب لوگوں کا موجود ہونا یہاں پہ ایک دوہری خوشی لے کے میں جا رہی ہوں کہ کچھ یادیں محفوظ ہو جائیں گی یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ میرے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی. تو یہ طعام یہ رونق یہ انتظام یہ پیار یہ محبت یہ کوئی معمولی لوگ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. لیکن میں اپنے آپ کو اس معاملے میں بڑا خوش نصیب محسوس کر رہی ہوں اور ناز کرتی ہوں آپ سب پہ. آخر میں کچھ اپنے لکھے ہوئے کچھ اشعار اگر آپ کچھ سنانا چاہیں کہ ریکارڈ کرانا چاہیں تو یادگار ہو جائے. اور بھی اچھا جو مجھے اچھی لگتی ہو اگر یہ آپ پہلے سے مجھے کہہ دیتے تو میں دیکھ لیتی کہ کون سا سناؤں. کہ دن جو اچھے ہوں تو ہر آئی بلا ٹلتی ہے. رت بدلتی ہے تو پلٹتی ہے تو برسات میں لو چلتی ہے. ضمیر بیچ کے کچھ لوگ عیش کرتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں جن کو حیا نہیں آتی.
दरीचे सारे खुले हैं, हवा नहीं आती। हाँ, और तो बस मैं चंद अशारी सुना रही हूँ क्योंकि मैं जी वो बांध नदी तो ज़मानी तो मुश्किल है, मेरी डायरी में है। तो जब जीजा जॉन की जब इंतकाल की खबर हिंदुस्तान में पहुंची तो एक तरह से दिल में महसूस के रह गई कि मैं ना उनको आखिरी बार देख नहीं सकती और उनकी कब्र पे जा नहीं सकती। तो अजीब बेकसी और बेबसी का आलम था। दोबारा से एक अपनी डेथ की खबर जी हाँ, वहाँ तक पहुँची जीजा जॉन के जब इंतकाल की खबर पहुँची तो एक बिजली सी दिल पे गिरी और समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। मैं उनको आखिरी मर्तबा कहाँ देखूँ, कैसे देखूँ। तो मैं बांध नदी पहुँची और मैंने ये एक नज़म उनके नाम की कि अजब बेकसी बेबसी का आलम था, फासले दूरियां मजबूरियां थीं, आखिरी मर्तबा महरूमी दीदार का गम, आखिरिश एक वसीला मुझे नज़र आया आपकी रूह तक पहुँचने का। बान नदी, हाँ वही बान नदी, आप जिसको अजीज़ रखते थे, मैं उसी के किनारे जा बैठी। पानी में हाथ डुबोकर मैंने आपके लम्स को किया महसूस। पानी में हल्के हल्के से दायरे उभरे और उन दायरों के दरमियान मुझे नज़र आया आपका दर्दनाक चेहरा भी। मेरे आंसू भी उन्हीं दायरों में जज्ब हुए और जैसे आपने भी मेरे आंसू अपने अंदर समो लिए होंगे। बान तो सिर्फ बान नहीं, जॉन की याद और उसकी पहचान भी है। हज़ार जान के सदक़े मैं तुझ पर कि मैंने तेरे ज़रिए अपने प्यारे जॉन की कब्र के सिरहाने उनके इसाले सवाब की खातिर फातिहा भी पढ़ ली और फिर ना चाहते हुए भी मैं बोझल कदमों से तन्हा उस बड़े मकान में फिर लौट आई जिस मकान की मोहब्बत और उल्फत हम दोनों की मुश्तरक मिरास है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सारी दुनिया से सारे ही रिश्ते नाते तोड़ आई, बान मैं तुझको पीछे छोड़ आई। हाले दिल जिस पे आश्कार करें, किस पे हम इतना एतबार करें, बैठ जाएं किसी दौराहे पर और ख़ुद का अपना इंतज़ार करें। उस फसाने को भूल जाएं अब, ज़िक्र उसका ना बार बार करें। तेरी रुसवाई हो ना जाए कहीं, कैसे दामन को तार तार करें। जिसका मकसद ही जान लेना है, क्यों जिसका मकसद ही जान लेना है, उस पे हम क्यों पलट के वार करें। दाग़े दिल बेशुमार हैं रुखसार, क्या सितारों का हम शुमार करें। तो और आप दूसरा चाहते थे कि वो जो मैंने दूसरी पढ़ी वो भी ले लीजिए ताकि आप उसको एडिट करके प्रॉपरली। दिल में जीने की आस रहने दे, दिल में जीने की आस रहने दे और मेरे खुश व हवास रहने दे। सारी दुनिया से क्या गरज मुझको, तू मुझे अपने पास रहने दे। दिल की तृष्णा लबी मिटाकर भी कुछ तो आँखों में प्यास रहने दे। कत्ल करके मेरी वफ़ाओं का इल्तिजाए क़सास रहने दे। आज की रात है बहुत तारीक, कल के सूरज की आस रहने दे।